بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روحیں کہاں رہتی ہیں۔ کنفیوژن ہے لوگوں کو اس بارے میں کہ قبر میں رہتی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ روحوں کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں، روح کو دوبارہ کب جسم میں ڈالا جاتا ہے، کیا روح کو دو قسم ہوتی ہیں، روح حیات اور روح سریات، کیا قبر میں دوبارہ روح کو ڈالا جاتا ہے، عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے، عذاب جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سوال کے طور پہ پوچھی گئی تھی۔ مرنے کے بعد نیکیوں کی روح ارواح، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ارواح جو ہے وہ علیین میں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ سجین میں جاتی ہیں، جیسے سورۃ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ علیین نیکوں یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اور سجین بروں کا ٹھکانہ ہے۔ دفن سے پہلے میت کے ساتھ جو کچھ غسل، کفن، رونا اور اظہار غم وغیرہ کا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی جب میت کو سامنے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ آج کل عرف میں یہ چیزیں بہت عام ہے، جس طرح واویلا کیا جاتا ہے، اس کو روح دیکھتی ہے، یعنی اس ٹائم روح کو ہر چیز سنائی دے رہا ہوتا ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور اس وقت روح فرشتے کے قبضے میں رہتی ہے۔ اور میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح بھی قبر میں داخل ہو کر دوبارہ میت کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے اس کو غسل، کفن، دفن کیا جاتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے، یہ وہ، اس طرح کے جو بھی کلمات بولے جاتے ہیں جو عرف میں عام لوگ جو جس طرح آج کل ہوتا ہے، تو روح جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح بھی قبر میں داخل ہو جاتی ہے دوبارہ۔ انسان میں 3 طرح کی روح ہوتی ہیں: روح طبعی، نفس ناطقہ اور روح ملکوت۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے، اور جب روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے تو عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، چنانچہ روح کے ساتھ بدن کے اجزاء بھی عذاب قبر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گئی بات کہ جب عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر تو جسم کا بھی تعلق، روح کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور دونوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن زیادہ جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔ یہ تو جسم تو ایک انسان کا کور کہہ لے کہ انسان کا ہے کور کے طور پہ، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو انسان کی روح ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی ہوتا ہے کہ روح کو پاک کیا جاتا ہے، روح کو پاک کرنا چاہیے، نفس انسان کے اندر، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور لیکن جب عذاب ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ سن بھی رہی ہوتی ہے، مردہ جو ہوتا ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا جو بھی ہے۔ لیکن عذاب قبر جو ہے وہ، جس طرح سورج، اس کی مثال ہم لوگوں نے ایک دفعہ جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، جب ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، جس طرح سورج انسان سے کتنا دور ہے، کتنے ہزاروں میل دور ہے، لیکن اس کی گرمائی جو ہے ہمیں زمین پر محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک چیز بہت زیادہ دور ہے لیکن اس کی گرمائش ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ اس طرح بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح روح اور اس کا جسم کا بھی ہے۔ آج کل بہت سارے فرقے ایسے آ گئے نا کہ جو انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، مختلف باتیں کر کے، غلط تشریحات کر کے، قرآن کی غلط تفسیر کر کے۔ لوگوں کو اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی